ایک پاکستان کے وہابی جو غالباً انگلینڈ میں رہتے ہیں، جن کا نام زبیر علی زئی ہے، جنہوں نے ایک اردو میں کتاب لکھی ہے نصر الربانی فی ترجمہ محمد بن الحسن الشیبانی، انہوں نے اردو میں یہ کتاب لکھی ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد تھے امام محمد، وہ حدیث میں ضعیف تھے۔ تو ان کی جہالت، جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں، وہ اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ امام مالک کی جو ملک، اس میں انہوں نے امام محمد شیبانی سے بہت سی روایتیں نقل کی ہیں، وہ ان کے استاذوں میں تھے۔ پہلی بات، امام مالک نے اپنی معطا میں امام محمد سے روایت کی ہے۔ دوسری دلیل، امام شافعی بھی امام محمد کے شاگردوں میں تھے۔ ہر وہ شخص جس نے تاریخ اور فقہ تھوڑی سی پڑھی ہے اس کو معلوم ہے امام شافعی امام محمد کے شاگردوں میں تھے، اور فرماتے ہیں جب بھی میں نے کوئی مشکل سوال لوگوں سے پوچھا تو ہر ایک کا چہرہ پریشانی کی وجہ سے ناخوش ہو جاتا الا محمد ابن الحسن کے، یعنی امام شافعی بہت سے مشکل سوال مختلف لوگوں سے پوچھا کرتے، ان مشکل سوالوں کو سن کر لوگ گھبرا جاتے، لیکن امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہے وہ کبھی گھبراتے نہیں۔ ایسی بات امام شافعی نے کہی ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ امام محمد کو اللہ رب العزت نے کتنا علم دیا تھا کہ وہ مشکل سے مشکل سوال میں اطمینان رکھتے۔ اور امام شافعی آگے فرماتے ہیں میں نے امام محمد ابن الحسن سے 2 اونٹوں کے برابر علم سیکھا اور میں نے 60 دینار خرچ کیے ان کتابوں کو حاصل کرنے میں۔ اب آپ دیکھیں اور سنیں، فرماتے ہیں میں نے اتنی اچھی شکل اور بدن کے ساتھ، اتنی اچھی صحت کے ساتھ کسی شخص کو نہیں دیکھا جو اتنا خوش مزاج بھی ہو۔ تو پتہ یہ لگا امام محمد شیبانی جو تھے نہ صرف بہت زیادہ علم رکھتے تھے بلکہ دیکھنے میں بڑے خوبصورت تھے اور خوش مزاج بھی تھے۔ اور سنیں آپ، اس سے بڑی کیا بات ہوں گی، سنیں امام شافعی فرماتے ہیں کہ قرآن محمد ابن الحسن کی زبان میں تھا، کیونکہ ان کی بولنے کی، ان کی کلام جو ہے بہت ہی بہتر ہے۔ اللہ اکبر! یہ آپ پڑھیں کتنی بڑی جو ہے بات کہی امام شافعی نے، کہ اگر فرماتے ہیں کہ قرآن، آپ کو معلوم ہے قرآن جو ہے قریش زبان میں آیا ہے اور اس کی 7 لہن ہے، آپ کو سب معلوم ہے، بخاری کی حدیثوں میں 7 الگ الگ قرأت میں بھی ہے وہ۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ قرآن محمد ابن الحسن کی زبان میں نازل ہوا تھا کیونکہ ان کی بلاغت، ان کا قول، ان کی قرأت اتنی اچھی تھی۔ اور سنیں تابعی کا قول، ابو عبید القاسم ابن سلام کہتے ہیں میں نے قرآن کے بارے میں محمد ابن شیبانی سے زیادہ علم رکھنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی سال علم کی باریکیاں کہاں سے جانتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا محمد ابن الحسن یعنی محمد شیبانی کی کتابوں سے۔ اور سنیں امام طحاوی روایت کرتے ہیں یونس ابن عبد العالی سے، جو روایت کرتے ہیں امام شافعی سے، جنہوں نے فرمایا، سنیے کیا فرماتے ہیں، سند بھی لکھ لیجئے، امام طحاوی نے اس کو نقل کیا ہے یونس ابن عبد العالی سے، جنہوں نے اس کو نقل کیا امام شافعی سے۔ امام شافعی فرماتے ہیں
جب بھی محمد ابن الحسن الشیبانی فقہ یا اور کسی موضوع پر لوگوں سے بحث مباحثہ کرنے کے لیے بیٹھتے تو وہ ہمیشہ ایک قاضی کو بیچ میں بیٹھاتے اور کہتے کہ آپ فیصلہ کیجئے. اور سنیے، امام شافعی حدیث نقل کرتے ہیں اور امام دارقطنی نے جو ہے امام شافعی نے ان سے حدیث نقل کیا ہے. کن سے؟ امام محمد شیبانی سے. امام دارقطنی نے ان کو تھکا کہا ہے. یہ وہی دارقطنی ہے جنہوں نے امام بخاری کی حدیثوں کو بھی ضعیف کہا تھا. اس کو غور کریں، امام دارقطنی نے امام بخاری کی 33 حدیثوں کو ضعیف کہا تھا. اتنے بڑے محدث امام دارقطنی جو امام بخاری تک کی حدیثوں کو ضعیف کہتے تھے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، امام محمد بن شیبانی تھکا تھے. امام احمد بن حنبل نے امام ابو یوسف کو ترجیح دی. ٹھیک ہے، امام نسائی نے ان کو بھلے ضعیف کہا ہو اور ابن معین نے ان کو بھلے ضعیف کہا ہو، لیکن یہ سب لوگوں کو ضعیف کرنا تو ہے وہ ان کے حافظے کی بنا پر تھا، کیونکہ ان سب لوگوں نے ان کی عدل اور ان کی کیا کہتے ہیں ذہن کو بہت زیادہ جو ہے مانا ہے. یہ سمجھ لیں آپ. تو ہم کو جو ہے جب امام شافعی، امام مالک جیسے لوگوں نے اتنی بڑائی کی ہے تو محمد علی زئی وہابی کی قول کی ضرورت نہیں ہے. السلام علیکم. جگہ امام مالک نے جو ہے امام محمد سے روایت کی ہے، سند اٹھا کے دیکھ لیں کتنی جگہ امام مالک نے اپنی موطا میں امام محمد سے روایت کی ہے. بھائی آپ کو اس میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. موطا امام مالک آن لائن اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، دیکھ لیں. تو یہ زبیر علی زئی جو ہے کیا بولوں اس کو. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ کبھی وقت ملے گا تو اس پہ کچھ اچھا سا لکھوں گا. میرے پاس ایک کتاب آئی ہے